الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف مل کے پڑھتے ہیں. مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثناء کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 5 سورۃ النساء سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو. ظلم سے مراد کیا؟ جب تم گناہ کر بیٹھو. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو جاؤک، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ گناہ کر کے کعبے میں آ جاؤ، گناہ کر کے اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں آ جاؤ. جاؤک، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اب وہاں آ کر کیا کرو؟ فاستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرو. محبوب کی بارگاہ میں آ کر گناہ کیا، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر استغفار کرو رب سے. رب فرماتا ہے ابھی بھی میں معاف نہیں کروں گا، ابھی بھی ایک شرط ہے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا محبوب تمہارے لیے استغفار یعنی سفارش کر دے.
میرا محبوب اگر تمہارا سفارشی بن جائے واستغفر لهم الرسول تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، کہ پھر مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے، رحیم پاؤ گے، توابا رحیما۔ اس آیت بینہ میں گناہ کیا، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا، محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ اب یہاں آ کے معافی مانگو، اور اب بھی معافی قبول نہیں ہوگی جب تک میرا محبوب تمہاری سفارش نہ کرے۔ اب جب محبوب نے تمہاری سفارش کر دی تو پھر جاؤ خوشی خوشی، پھر مجھے تم تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ یعنی محبوب کی شرط آئی، یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ میرے سے متوجہ ہو۔ یہ 5ویں سپارے کی آیت پاک ہے، 6واں رکوع ہے، دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، اس کے پہلا رکوع ہے، اس میں یہ آیت پاک موجود ہے، اور سب پڑھتے ہیں۔ جو وسیلے والے نہیں ہیں وہ بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اپنے مقدر کی بات ہے۔ رہی بات پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے مکہ کی فضیلت حج کے موضوع پر بیان سنا تھا، کیونکہ حج سے ریلیٹڈ مدینہ بھی ہے، اور وہ حج کیسا کہ جس میں مدینہ نہ ہو۔ آج کہا جاتا ہے کہ اگر مدینہ جاؤ تو 40 نمازیں پڑھنے کی نیت سے جاؤ، نبی پاک کے روزے کی نیت سے مت جانا، ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ بلکہ حج کی قبولیت ہی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کعبے کی زبان بولتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے۔ کعبہ کہتا ہے اے حاجیوں مجھے تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، جس نے مجھے آباد کیا ہے نا، جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، اس کو دیکھو۔ یہ پوری نعت پر اگر بیان کریں تو جمعے کا موضوع اسی پہ پورا ہو جائے۔ بڑی پیاری نعت لکھی ہے جس کا پہلا مصرع حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ لیکن مدینے کی جو فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو ایک خاصیت عطا کی ہے۔ حرم پاک مکہ یہ بھی فضیلت میں کم نہیں ہے۔ اگر کسی ایک کی تعریف کی جائے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسری چیز کمتر ہے، کمتری بیان کرنا نہیں ہوتا دوسری کا۔ فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کعبے کی کو بھی جو عزت ملی وہ مدینے والے آقا کے برکت سے ملی ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ لولا کلما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کعبہ میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں کرتا۔ یہ جو میں نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا ہے نا، یہ بھی محبوب آپ کی مبارک آمد کی برکت سے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا، آقا کے جد امجد ہیں، لیکن دعا کر رہے ہیں
پہلے سپارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس محبوب کو بھیج دے جو تیرے اس گھر کو آباد کریں گے۔ اور کیسا آباد کیا؟ سعودی گورنمنٹ نے کہا 12 جون کو جو ہے وہ عمرہ کرنے والے حرم پاک چھوڑ دیں ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 12 جون کو حرم پاک عوامی میں تھوڑا ہلکا ہوا، عوامی تعداد میں تھوڑا سا، پھر حج کی فلائٹیں اترنا شروع ہوئی۔ آج دیکھ لیں وہی لاکھوں کا منظر حرم پاک میں پھر نظر آ رہا ہے۔ ابھی حج کا موسم مکمل ہوگا، پھر عمرے کا شروع ہو جائے گا، قیامت تک یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ اور جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی نا، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، آقا کی آمد کی دعا کی، میلاد کی۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے کو، پیدائش کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آقا کا میلاد منایا، آقا کی آمد کی دعا کی۔ قرآن میں میلاد عربی کا لفظ، اردو میں کہیں پیدائش، انگلش میں کہیں ہیپی برتھ ڈے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پہاڑی پہ چڑھ کے آواز لگائیں۔ کہا یا اللہ میری آواز تو قریب قریب کے ایریے تک جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کا کام ہے آواز لگانا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب آواز جب لگائی تو جس کی روح نے جتنی مرتبہ، کیونکہ عالم ارواح تک قیامت تک جس جان نے آنا ہے سب نے یہ آواز سنی، اور سننے کے بعد جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا نا وہ اتنی مرتبہ مکہ پاک مدینہ پاک جائے گا، جتنی مرتبہ کا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مبارک دن کے صدقے ہماری روح نے بے شمار مرتبہ لبیک کہہ دیا ہو، آمین کہہ دیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہے۔ تھوڑا موسم اب تو ٹھنڈا ہو گیا تھا 2-3 دن، پھر بھی تھوڑے آپ لوگ سست نظر آ رہے ہیں۔ وہ پچھلے دن طوفان میڈیا بھی بڑا شور کرتا ہے، وہ ہمیں الحمدللہ اپنے بزرگوں پہ ناز ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے نہیں مانتا اس کا مقدر۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ کراچی کے چاروں کونوں پر اللہ کے دوست موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مرضی دیکھتا ہے پہلے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے دوست کیا چاہتے ہیں۔ اب کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ بھی بولتا رہے، نعوذ باللہ، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ غازی بابا کلفٹن پر ہیں، طوفان کو روک لیتے، اور آخر میں یہی پتا چلتا ہے کہ بھائی وہ فلاں جگہ مڑ گیا، اور آج بھی یہی خبر ملی، کل بھی یہی ملی کہ آتے آتے مڑ گیا۔ اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی نہیں مانتا اس کا مقدر، بلکہ نمک حلالی کرنی چاہیے، حرامی نہیں کرنی چاہیے۔ نمک حرام ہے وہ لوگ، کیونکہ کلمہ کسی تبلیغی جماعت نے نہیں پڑھایا، کلمہ ہمیں ان بزرگوں نے پڑھایا ہے۔ ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھانے والے یہ بزرگ ہیں جنہوں نے نبی پاک کے حکم پر اپنا علاقہ چھوڑا، اپنے آبا و اجدادوں کو چھوڑا، اور ہجرت کر کے کوئی کہاں سے آیا۔ بزرگوں کی ہسٹری تو پڑھیں، یہ آج کل کے پیروں کو دیکھ کے بزرگوں کا مقابلہ نہ کریں، ان بزرگوں کی ہسٹری پڑھیں۔ آج کل تو ڈھونگ چل رہا ہے بزرگوں کے نام پر، ان بزرگوں کی ہسٹری پڑھیں پھر پتہ چلے گا۔ تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ بات ہو رہی تھی مدینہ پاک کی، واپس مدینہ پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ یہ نبی پاک کے نواسے ہیں، جن کی کونڈے کی نیاز کرتے ہیں 15 رجب کو۔
رجب کے مہینے میں نبی پاک کے لال نواسے مولا حسین، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، اب یہ عراق میں تھے۔ حضرت داؤد طائی سے ان کی بڑی پیاری دوستی تھی۔ حضرت داؤد طائی ان کا بڑا آپس میں محبت کا رشتہ تھا۔ ایک دن حج کر آئے تو ساتھ بیٹھے تھے، حج کر کے آئے حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک کے نواسے ہیں، یہ حج کر آئے اور عراق میں موجود تھے۔ آ کر کہنے لگے داؤد طائی، میں نے اپنے نانا جان کی حدیث پاک سنی ہے۔ نانا جان فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ داؤد طائی یہ ایک صوفی بزرگ ہے تاریخی، میری اس بات کی تم تائید کرو۔ آپس میں یارانہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے جب یہ نبی پاک کی حدیث سنائی کہ جو کعبے کو ایک مرتبہ ایمان کی حالت سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، داؤد طائی فرمانے لگے میرے نبی پاک کے پیارے گھرانے کے بیٹے، میرے دوست، آپ پوری حدیث نہیں سنا رہے، پوری حدیث سنائیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے آپ بتاؤ پوری حدیث کیا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت داؤد طائی حضرت امام جعفر صادق سے کہ پوری حدیث یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس نے کعبے کو دیکھا بشرط ایمان کی حالت میں، کھلی آنکھوں سے، ٹی وی میں نہیں، ہاں موبائل میں نہیں، وہاں جا کر جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ کعبے کو دیکھا اس پر دوزخ کی آنکھ حرام، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ کعبے میں مکے میں جنت نہیں ہے، کعبے میں اور مکے میں جنت نہیں۔ اس کا دوسرا حدیث کا نقطہ یہ ہے کہ جو مدینے گیا نا، مدینے میں حاضری دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا کرے گا۔ اب حضرت امام جعفر صادق عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، صرف سنی سنائی بات تو نہیں کرنی تھی نا، کہنے لگے اس کی دلیل دو۔ میرے پاس تو دلیل ہے کہ حدیث پاک ہے کہ جس نے کعبے کو دیکھا اس پر دوزخ حرام، آپ کہہ رہے جو مدینے گیا اس پر جنت حلال، وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے حدیث پاک پڑھی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آقا نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر اور میرے منبر تک یہ جتنا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور جب حاجی مدینے جاتے ہیں تو آج کل تو ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے، پہلے جب مرضی ہے ہم چلے جاتے تھے، اب جب سلسلہ تھا تو اب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے، لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ ٹائم دیتی ہے کہ رات کو آپ کو 3 بجے آنا ہے، تو 3 بجے سے پہلے 2-2:30 بجے لائن میں لگنا پڑتا ہے، آدھا گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے۔ پہلے جتنی مرضی ہے ریاض الجنہ میں بیٹھے رہیں، رات کی ٹائم تلاوت نوافل پڑھتے رہیں۔ تو حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ جس نے ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھ لی، آقا کی حدیث ہے ما بین بیتی و منبری من روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جس نے میرے روزے اور منبر کے درمیان قدم رکھ لیا، 2 رکعت پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب رہی بات مکے کی اور مدینے کی،
تو علماء کے مابین اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے. اب یہ علماء کی بات ہے، اس میں عوام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. جب ہی کہتے ہیں نا یہ چوراہوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے لوگ دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل لوگ مسئلے جو ہیں وہ مسجد میں آ کے کم پوچھتے ہیں، اور باہر پان بنانے والے، بال کاٹنے والے، گنے کا جوس نکالنے والے، اس سے زیادہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں آج کل دین کے. آج کل الٹا ہو گیا ہے مقصد دین کے بارے میں. تو یہ جو دین کے بارے میں آپس میں بحث کی جاتی ہے، بحث نہ کریں. جس چیز کی معلومات نہیں ہے معلومات لے لیں، بحث نہ کریں. تو علماء کے مابین اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں مکہ افضل ہے، کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. لیکن جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے وہ مدینے کی عظمت کے منکر نہیں ہے، مدینے کو بھی مان رہے ہیں وہ. اور جو مدینہ کہتے ہیں افضل ہے مکے سے، وہ مکے کی عظمت کے منکر بھی نہیں ہے. یہ علمی بحث ہے علماء کے مابین. لیکن قربان جائیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، مدینے کے محدث، تمام مکاتب فکر کے علماء انہیں اپنا محدث مانتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں آقا جب تک مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اب آقا مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. تو ان کی مجلس میں بھی بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے. عرض کرنے لگے حضرت ثبوت دیجئے، آقا مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، آقا مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہو گیا، اس کا پروف دے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مکان کو مکان کو جو شرف ہے وہ مکان سے نہیں ہوتا، مکین سے ہوتا ہے. جو رہنے والا ہوتا ہے نا، اس رہنے والے کی نسبت سے مکان کی عزت ہوتی ہے. تو آقا مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، آقا مدینے آ گئے تو اب مدینہ افضل ہو گیا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بہت بڑے بزرگ ہیں، سہروردی سلسلے کے شہنشاہ ہیں. ان سے ایک مرید نے پوچھا حضرت کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مدینہ. تو کہا اس مرید نے حضرت پھر ہم جنت کی دعا کیوں کرتے ہیں، جنت کہاں گئی؟ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ آقا ابھی مدینے میں ہیں تو قیامت تک مدینہ افضل ہے، قیامت میں آقا جنت میں ہوں گے تو آقا کی برکت سے جنت افضل ہو جائے گی. کیونکہ مکان کو خود شرف حاصل نہیں ہوتا، مکان کو شرف مکین سے حاصل ہوتا ہے. اور ایک بڑی چھوٹی سی مثال عوام کے لیے، یہ مسجد ہے نا، پہلی صف کی ہم حدیث سنتے رہتے ہیں. آقا فرماتے ہیں میری امت کو خبر نہیں ہے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے. اگر میری امت کو خبر ہو جائے نا کہ پہلی امت کی کیا فضیلت ہے، کیا شرف ہے، تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں، قرآن دازی ڈالنی پڑے ہر نماز میں. یہ آقا کا فرمان ہے کہ ہر نماز میں قرآن دازی کرنی پڑ جائے کہ پہلی صف میں جس کا نام نکلے گا وہ نماز پڑھے گا. اب پہلی صف کون سی ہوتی ہے؟ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے والی پہلی صف ہوتی ہے. بہت آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تاکہ بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے. پہلی صف وہ ہوتی ہے جو امام کے بالکل عین پیچھے ہو. مثلا اپنی مسجد سے سمجھاتا ہوں، جمعے کی نماز میں ہمارا مصلی محراب میں چلا گیا تو پہلی صف کون سی بنی؟ یہ والی بنی جو بالکل سب کے سامنے، میرے تو عین بالکل سامنے. لیکن عصر میں یہی مصلی کہاں چلا جائے گا؟ جہاں پہلی صف ہے بھی جمعے میں، یہاں امام کا مصلی چلا جائے گا تو پہلی صف کون سی بن جائے گی؟
یہ والی بن جائے گی۔ اب بدلا کیوں؟ امام کا مصلی بدلا تو صف بھی بدل گئی۔ توجہ دیجئے گا، ابھی یہی مصلی میں اٹھاؤں اور لے جاؤں میں گیرلی میں، یہ باہر والے پورشن میں، اس کے پیچھے جو پہلی صف بنے گی وہی پہلی صف کہلائے گی۔ یہی مصلی اٹھا کر میں پہلی منزل پہ لے جاؤں کہ بھائی نیچے نماز نہیں ہوگی، اب اوپر نماز ہوگی، تو جہاں امام کا مصلی گیا تو پہلی صف اوپر چلی گئی۔ توجہ دیجئے گا، آج 1450 سال کے بعد میرے جیسا بندہ اگر مصلی اٹھائے یہاں رکھے تو پہلی صف یہ، اگر یہاں مصلی رکھے تو پہلی صف وہ، اگر باغر رکھے تو پہلی صف باغر۔ آج 1450 سال کے بعد میرے جیسا بندہ مصلی اٹھا کر جہاں بھی رکھ دے مسجد کے حدود میں، اس کے پیچھے جہاں بھی پہلی صف بنے پہلی صف وہ کہلائے گی۔ تو آج ہمیں اللہ نے اتنا درجہ دیا کہ پہلی صف جہاں مصلی بچھائیں وہاں بنا سکتے ہیں، کیونکہ پہلی صف کی فضیلت ہی الگ ہے۔ تو آقا کریم تو رحمت للعالمین ہے، آقا کو کیسا شرف دیا ہے۔ تو آقا مکے میں تھے تو مکے کو شرف تھا، آقا مدینے گئے تو مدینے کو شرف آج تک حاصل، اور اب آقا قیامت کے دن جنت میں جائیں گے تو یہ شرف جنت کو ملے گا۔ اور رہی بات، آج کہا جاتا ہے کہ صرف 40 نمازیں پڑھنے جانا، بھائی مکے میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، ایک گناہ 1,00,000 کے برابر، نیکی بھی 1,00,000 گناہ بھی 1,00,000۔ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں 1,00,000 نفل پڑھوں گا، اس نے اگر 2 نفل پڑھے تو اس کو 1,00,000 نفل کے ثواب مل رہا ہے۔ کبھی زندگی میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن مکے میں جاتا ہے 2 پڑھتا ہے تو 1,00,000 کا ثواب، لیکن گناہ بھی 1,00,000۔ مدینے کی پالیسی الگ ہے، مدینے کا قانون الگ ہے، اور یہ میں نے آپ نے نہیں بنایا، یہ رب نے بنایا۔ مدینے میں ایک نیکی 50,000 کے برابر، اور ایک گناہ ایک ہی گناہ ہے، کیونکہ وہاں رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، ایک گناہ ایک ہی رکھا گیا۔ آقا فرماتے کہ جو میری وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد میری قبر پر نہیں آیا، کہتے ہیں نا مدینے جاؤ تو صرف 40 نمازیں پڑھنے جاؤ، آقا کے روزے کی نیت سے نہ جاؤ، تو پھر مکہ چھوڑ کے جائے کیوں رہے ہو بھائی؟ یہاں تو 1,00,000 نیکیاں مل رہی ہیں، 40 نمازیں بھی مکے میں ہی پڑھ لو نا، تو وہاں تو 50,000 نیکیاں، یہاں تو لاکھ ہے۔ وہ مدینے میں بلایا اس وجہ سے جا رہا ہے کہ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب کو وسیلہ بنا کر مجھ سے دعا کرو، اگر میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے گا تو تم مجھے توبہ کرنے والا، غفور، مہربان اور رحیم پاؤ گے۔ آقا فرماتے جس نے حج کی سعادت حاصل کی اور وہ میری قبر پر نہیں آیا، اس نے میرے قبر پر حاضری نہیں دی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ جفا کیا۔ اور آقا فرماتے جو حج پر آیا، عمرے پر آیا، اس نے میرے قبر انور پر حاضری دی، ایسا ہے کہ اس نے ظاہری زندگی میں جس نے میرے روزے کی زیارت کی، ایسا ہے کہ اس نے ظاہری زندگی میں میرا دیدار کر لیا ہے۔ آقا کریم کا فرمان اور فتاوی رضویہ اور بہار شریعت میں ہے
کہ زیارت مدینہ امت پر واجب ہے، واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ حج کے لیے جانا اور روضہ انور کی زیارت نہ کرنا یہ اس امتی کے لیے بدبختی ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے مکہ افضل یا مدینہ افضل، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اگر مکہ بھی افضل ہے تو کیوں ہے سورہ بلد اما سپارے میں لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم، اما سپارے کی صورت ہے سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا کعبہ اس وجہ سے؟ کیا آب زمزم اس وجہ سے؟ کیا حجر اسود اس وجہ سے؟ کیا مقام ابراہیم اس وجہ سے؟ نہیں نہیں نہیں، دوسری آیت سنیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب شہر مکہ کی اس وجہ سے قسم کہ اس شہر میں آپ کے قدم لگتے ہیں، آپ کے قدموں کی برکت سے مکے کو بھی ہم نے عزت عطا کر دی۔ تو ہم بحث میں نہیں پڑتے، مکے کی عزت بھی اس وجہ سے کہ خود قرآن میں رب فرماتا ہے کہ محبوب اس شہر میں آپ کے قدم لگتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا طیبہ نہ صحیح افضل، کیونکہ مدینے کا دوسرا نام ہے طیبہ، ٹھنڈک کی جگہ، راحت کی جگہ۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔